آج کل کی اولاد سے زیادہ تو مچھر فرما بردار ہے، مغرب سے پہلے گھر تو آ جاتے ہیں نا۔ سنو جانا، تیرے عشق نے ایسا جلایا، 2 کلو تربوز کھا کے بھی مزہ نہیں آیا۔ پپو اپنا سارا سامان لے کر نیوز چینل کے آفس چلا گیا اور بولا، وہ عورت کہاں ہے جو کہتی ہے کہیں جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، میں اس کے ساتھ رہنے آیا ہوں۔ ساس بہو سے، بیٹی آج سے تمہارا گھر یہی ہے، آج سے تم مجھے امی اور سسر کو ابو سمجھنا۔ باہر کا دروازہ کھٹکا، ساس، دیکھو بیٹی کون ہے؟ بہو، امی بھیا آفس سے واپس آ گئے ہیں۔ بس کنڈکٹر کی شادی ہو رہی تھی، وہ صوفے پر بیٹھا اپنی دلہن سے بولا، ذرا ادھر ہو کر بیٹھو جی، ایک سواری اور بھی بیٹھ سکتی ہے۔ چودھری، میری اتنی زیادہ زمین ہے کہ میں کار پر نکلوں تو شام تک آدھی زمین پر ہی پہنچتا ہوں۔ پپو ہنستے ہوئے، اینجی پرانی کار میرے کول بھی سی۔ لڑکا، امی میں سوچ رہا ہوں شادی کر لوں۔ امی، بیٹا جب سوچ چکو تو آدھا پاؤ دہی اور 1 ہرے دھنیے کی کٹی لیتے آنا۔ مہنگائی کا ذمہ دار وہ بچہ ہے جو سامان لانے کے بعد بقایا پیسے واپس نہیں کرتا، اور گھر والے سمجھتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ ایک صاحب ڈاک خانے گئے اور پوسٹ ماسٹر سے کہنے لگے، میری بیوی گم ہو گئی ہے، میری مدد کریں۔ پوسٹ ماسٹر، اندھے پولیس اسٹیشن جاؤ، یہ ڈاک خانہ ہے۔ آدمی، معاف کیجیے گا جناب، خوشی میں سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں جاؤں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔ شادی کی تقریب کے بعد ودا ہوتے ہوئے دلہن نے اپنے والد کی پیشانی کا بوسہ لیا اور ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھما دی۔ تقریب میں موجود تمام حاضرین حیران تھے کہ آخر دلہن نے کون سی ایسی چیز اپنے والد کو دی ہے۔ والد نے تقریب میں موجود شرکاء کے تجسس کو ایسے محسوس کیا جیسے تمام لوگوں کی نظریں اس پر پڑ گئی ہیں کہ وہ کب اس کو آشکار یعنی کہ ظاہر کرتا ہے۔ بالآخر اس نے باواضح بلند اعلان کیا، خواتین و حضرات، آج میری زندگی کا خوش نصیب دن ہے۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر وہ چیز بتائی جو اس کی بیٹی نے اس کو تھمائی تھی۔ میری عزیز ازجان بیٹی نے آخر کار میرا کریڈٹ کارڈ مجھے واپس لوٹا دیا۔ تمام محفل زار ہو گئی سوائے بیچارے شوہر کے۔ ایک آدمی نے ہوٹل کے روم میں کمپیوٹر دیکھا تو سوچا کہ بیوی کو میل کر دوں۔ جلدی میں میل غلط ایڈریس پر سینڈ ہو گئی۔ جس عورت کو میل ملی اس کا شوہر 2 دن پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ میل پڑھتے ہوئے عورت بے ہوش ہو گئی۔ لکھا تھا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، نیٹ ورک بھی موجود ہے، جگہ چھوٹی ہے مگر شاندار ہے، ٹھنڈی ہوائیں جنت کا مزہ دیتی ہیں، دھول مٹی بالکل بھی نہیں ہے، میں نے جو سفید لباس پہنا تھا وہ ویسے کا ویسا ہی ہے، کل ہی تمہیں بھی بلا لوں گا۔ سردار کا گدھا گم ہو گیا۔ سردار اسے ڈھونڈتے ہوئے ایک پارک پہنچا۔ وہاں ایک لڑکا اپنی گرل فرینڈ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے تمہاری آنکھوں میں ساری دنیا نظر آ رہی ہے۔ سردار، دیکھنا بھائی، میرا گدھا تو نہیں نظر آ رہا کہیں۔ مولوی صاحب کی لو سٹوری کا ڈراپ سین، وہ بہت حسین تھی، مجھے بہت پیاری لگتی تھی۔ لاسٹ فرائیڈے میں اس کے گھر گیا، وہ دروازے پر آئی، میں اسے دیکھتا رہا، اس نے مجھے بھی دیکھا، وہ قریب آئی تو میں نے ہمت کی اور آہستہ سے کہا، چندا۔ وہ مسکرائی، میں خوش ہو گیا، وہ اندر گئی اور واپس آئی، اور پھر اس نے 100 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، چندا۔ امریکی عورت نے خاوند سے کہا، آئندہ کھانا تم بناؤ گے۔ پہلا دن اس نے کچھ نہیں کیا، دوسرا دن اس نے روسٹ کیا۔ جرمن عورت نے خاوند سے کہا، آئندہ گھر کی صفائی تم کرو گے۔ پہلا دن وہ چپ رہا، دوسرا دن گھر صاف تھا۔ پاکستانی عورت نے کہا، اپنے کپڑے خود دھویا کرو، اپنا کام خود کیا کرو۔ اگلے دن کچھ نظر نہیں آیا، دوسرے دن پھر کچھ نظر نہیں آیا، تیسرے دن آنکھ کی سوجن کچھ اتری تو تھوڑا تھوڑا نظر آیا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھا باہر ایک بندہ پیزا لیے کھڑا ہے۔ میں بولا، میں نے تو کوئی پیزا آرڈر نہیں کیا۔ تو اس نے کہا، یہ آپ کے پڑوسی نے آرڈر کیا ہے۔
پر ان کا فیس بک لاگ ان نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے وہ اسٹیٹس اپلوڈ نہیں کر پا رہے، تو انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کو دکھا سکوں کہ وہ آج پیزا کھا رہے ہیں۔ 3 سردار رات کو جیپ کے دروازے لاک ہونے کی وجہ سے جیپ میں پھنس گئے۔ پہلا سردار: ایسا کرتے ہیں انجن کے راستے نکل جاتے ہیں۔ دوسرا سردار: نہیں ڈگی نکلتے ہیں۔ تیسرا سردار: جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، بارش ہونے والی ہے اور جیپ کی چھت بھی نہیں ہے۔ روڈ پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، سردار کے آگے بہت سارے لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن سردار کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ سردار نے چلاکی دکھائی اور رو کر بولا، میرے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ سب لوگ ہٹے تو دیکھا آگے گدھا مرا پڑا ہوا تھا۔ ایک شیخ فلیٹ کی 30ویں منزل پر رہتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی کھانا پکا رہی تھی۔ اس نے خاوند سے کہا، پلیز چھت پر کپڑے ڈال آئیں۔ شیخ 8ویں منزل کی چھت پر کپڑے ڈالتے ہوئے گر پڑا۔ گرتے ہوئے جب اپنی کھڑکی کے پاس پہنچا تو زور سے بولا، شاہدہ میری روٹی نہ پکائیں۔ ایک سردار نے پریشر کوکر خریدا اور دوسرے دن ہی واپس کرنے آ گیا۔ دکاندار: کیوں، کیا ہوا؟ سردار: یار گھر میں جوان بیٹیاں ہیں اور یہ سالہ سیٹیاں مارتا ہے۔ چرسی: 3rd فلور سے گرا، سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پوچھا، کیا ہوا بھائی؟ چرسی بولا، مجھے کیا پتا، میں تو خود ابھی آیا ہوں۔ شیخ صاحب بیگم سے لڑ کر جذباتی ہو کر اپنی قبر کے لیے خطبہ لکھوا کر لائے۔ شیخ عباس: تاریخ پیدائش 1980، تاریخ وفات 2005۔ بیگم نے خطبہ پڑھا تو بولی، آپ کی تاریخ وفات غلط لکھوا کر لائے ہیں، 2005 میں تو ہماری شادی ہوئی تھی، آپ کو تو 2020 لکھوانا چاہیے تھا۔ شیخ صاحب بولے، جس وقت میری تم سے شادی ہوئی تھی میں اسی وقت مر گیا تھا۔ ایک شخص نے مولوی صاحب سے پوچھا، اگر جنگل میں نماز پڑھتے وقت شیر آ جائے تو کیا نماز جاری رکھنی چاہیے؟ قربان جاؤں مولوی صاحب کے جواب پر، کیا خوب جواب دیا۔ بولے، اگر وضو باقی رہے تو جاری رکھو۔ پپو کا قیمتی مشورہ، جب بھی فریج سے پانی کی بوتل نکالو لازمی واپس بھر کر رکھو، ورنہ لیکچر موبائل سے شروع ہوگا اور پڑھائی پر ختم ہوگا۔ لیلا نے مجنو کو ایک درخت کے پیچھے دیکھا اور بولی، تم مجنو ہو نا؟ مجنو بولا، ہاں۔ پھر کچھ دیر بعد اسے جھاڑیوں میں دیکھا تو بولی، تم مجنو ہو نا؟ وہ بولا، ہاں۔ پھر کچھ دیر بعد اسے دیوار کے پیچھے دیکھا اور کہا، تم مجنو ہو نا؟ مجنو بولا، لیلا خدا دے واسطے مینو پوٹی کرن دے۔ بجلی جاتے ہی مچھر پاکستانیوں کے کان پر آ کر بولتا ہے کہ اٹھ بغیرتا، زندہ قومیں نہیں سوتی۔ بیوی نے شوہر کو فون کیا اور بولی، کیا کر رہے ہو؟ شوہر، آفس میں ہوں، بہت مصروف ہوں۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ ڈارلنگ، بیوی نے کہا، KFC میں ہوں، تمہارے پیچھے کھڑی ہوں، ذلیل انسان۔ شوہر اپنی بیوی سے، بیگم آج ایسی چائے بناؤ جسے پی کر میں ناچنے لگوں، جھومنے لگوں، مست ہو جاؤں۔ بیوی بولی، ہمارے گھر میں بھینس کا دودھ آتا ہے، ناگن کا نہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ پاکستانی خواتین کو اور کچھ یاد رہے یا نہ رہے، مگر یہ ضرور یاد رہتا ہے کہ ہماری ایک پلیٹ فلاں کے گھر گئی تھی، ایک ابھی تک واپس نہیں آئی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کا قومی ترانہ فارسی میں، قانون انگریزی میں، زبان اردو اور مذہب عربی، ڈرامے ہمارے ترکش، فلمیں ہندوستانی اور خواہشات یورپی ہیں۔ پاکستانی وہ قوم ہے جو چارپائی پر گہری نیند میں سوئے بندے کو جگا کر کہتے ہیں، بیڈ پر ہو جائیں، یہاں نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ پولیس انسپکٹر، خبر ملی ہے کہ آپ کے گھر میں دھماکہ خیز مواد موجود ہے۔ آدمی بولا، صاحب جی اطلاع تو ٹھیک ہے، مگر وہ اس وقت اپنے میکے گئی ہوئی ہے۔ بندہ جتنا مرضی نالائق ہو، اینٹری اتارتے وقت ڈاکٹر والی فیلنگ آتی ہے۔ نہ ہی رابطے ہیں، نہ ہی نمبر ہے، یارو یہ کیسا ستمبر ہے یارو۔ ایک دن مالکن اپنی نوکرانی سے، تم تو 3 دن سے کام پر نہیں آئی اور بتایا بھی نہیں۔ نوکرانی، میں نے فیس بک پر سٹیٹس اپلوڈ کر دیا تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو گاؤں فار 3 days، اور صاحب جی نے کمنٹ بھی کیا تھا، مس یو رضیہ۔
کسی نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی محبت شادی سے پہلے کرنی چاہیے یا شادی کے بعد؟ بابا جی نے ارشاد فرمایا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ محبت شادی سے پہلے ہو یا پھر بعد میں، لیکن ایک بات خیال رکھیں کہ آپ کی بیوی کو اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔